بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ دوستو، تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے، اور تمہاری بیماری خود تم سے ہی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں تمہاری قبر کو روشن کر دیں گی: قرآن پڑھنا، درود شریف، استغفار، روزہ اور والدین کی دعا۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خدا کے خوف سے۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ جاہل گفتگو کی بجائے بحث کو پسند کرتا ہے، اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبیاں تلاش کرے اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کرے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ برے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دانتوں کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو؟ نیم کی مسواک داتن کر لیا کرو۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر کمی آتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ یہ 4 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تم اللہ کے ولی بننے کے قریب ہو: تقویٰ، اخلاص، علم کی طلب اور لوگوں کے ساتھ بھلائی۔ اگر دل تھک جائے تو اس سے محبت نہیں، سکون چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ بھی زندہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو دعا دل سے نکلتی ہے۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح سے کام نہیں کر رہے۔ پانی کم پینا گردوں اور جگر کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے پانی کی مقدار پوری رکھیں۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہو تو کھجور کھائیں، کھجور سے بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، وغص اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچھ دیر سورج کی روشنی میں رہنا جسم کے لیے قدرتی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے اکثر وہ گہری سوچ رکھنے والا اور سکون پسند ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ چینی سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ اور نہ اس کو جھڑکو۔ زیادہ بولنا کم عقلی ہے۔ آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ صحت کے بغیر کوئی بھی کامیابی بے ایمانی ہو جاتی ہے۔ دل کو سکون دینا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ زیادہ میٹھا اور چکنائی والی غذا جسم کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آپ ہر دن تھوڑی سی ورزش کرتے ہیں تو آپ کا جسم لمبے عرصے تک مضبوط رہتا ہے۔
پیارے دوستو، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے بھی ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پیئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو، کیونکہ وہ سانپ کی صورت میں جنات بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ کو دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ یہ 3 باتیں کبھی دل سے نکل نہ پائیں: اللہ کا خوف، موت کی یاد اور آخرت کا حساب۔ یہ 4 چیزیں تمہاری زندگی کو نور سے بھر دیں گی۔ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، صدقہ اور توبہ۔ یہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے سب سے قریب ہیں: صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ اگر کسی انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری کو گھر میں پالنے سے آپ صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارا خون میں آکسیجن کم ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا کر کھایا کریں۔ چائے، کافی اور دودھ میں چینی کم استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذا زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ بچے کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں، اور یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر سانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کا تیل صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر کی توفیق، نیک لوگوں کے ساتھ دل میں سکون، دعا کی قبولیت اور توبہ کی طرف رجوع۔ یہ 4 غلطیاں انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہیں: تکبر، حسد، جھوٹ اور غیبت۔ آج ہی انہیں چھوڑ دو۔ یہ 5 عادتیں تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گی: نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، زبان کی حفاظت، حلال روزی اور ہمسایہ کا خیال۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل مساج کریں، اور جو بچے زیادہ رونے اس کے سر پر زیتون کا تیل سے مساج کریں، روئے گا نہیں بچہ۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیر پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے رحم و کرم سے نظر کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ کھجور ایک ایسی نعمت ہے جسے لوگ صدیوں سے پسند کرتے آئے ہیں اور یہ فوراً طاقت دینے والی چیز گنی جاتی ہے۔
پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پینا چاہیے۔ جلدی جلدی پینے سے کئی بار انسان کو بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناک میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہاضمہ سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائے تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ جسم کو آرام دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس سے کام میں لگنا۔ دل میں حسد رکھنے والا انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ زیادہ کھانا نہ صرف وزن بڑھاتا ہے بلکہ بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ نہ صرف سوچ کو بلکہ جسم کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے سکون تلاش کریں۔ جن لوگوں کو بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ بچہ اپنے پیروں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنی دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ بچہ اپنے پیر کے انگوٹھے کو چوس رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کر ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔